کہ نماز کے اوقات مقرر علی مرزا نے ایک روایت صحیح مسلم سے، اس کا نام ہے اسلام 360 وہابیوں کی ایپ۔ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں اور نماز کو وقت مقررہ پر پڑھا جائے، اور نماز کو اس کے وقت آنے سے پہلے پڑھنا یہ بالکل باطل ہے۔ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا اس کو پہلے سے پڑھ لینا بالکل باطل ہے، اور جان بوجھ کے نماز قضا کر دینا اور ایک نماز کا وقت گزر جائے دوسری نماز تک اس کو مؤخر کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور جمع بین الصلاتین کے حوالے سے جو ضروری بنیادی چیزیں ان کو سمجھ کے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جا بجا کئی مواقع پر نماز کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اسی طرح مومنین کی یہ شان اور وصف بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں وعید بیان کی ہے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں واضح دو ٹوک ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اور تمام تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام مفسرین نے ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ ان آیات میں واضح ہے کہ نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا ہی چاہیے، اور نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا ہی نماز کی حفاظت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، صحیح بخاری کی 527 نمبر حدیث ہے، ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو ان آیات طیبات سے اور اس حدیث سے اور دیگر بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، اور نماز کو اس کے وقت سے قضا کر کے دوسرے وقت میں پڑھنا، یا نماز کا بھی وقت نہیں ہوا وقت سے پہلے ادا کر لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں جمع بین الصلاتین کے حوالے سے جو روایات اور احادیث آئی ہیں، ہم ان دلائل اور اصول کو سامنے رکھ کے اس کا جائزہ لیں گے۔ یہ تو مسلمہ اور متفقہ ضابطہ اور اصول ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں۔ جمع صلاتین کے حوالے سے ایک مسئلہ امت میں اتفاقیہ، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ حج کے دنوں میں عرفات میں اور مزدلفہ میں ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، ساری امت اس بات پر متفق ہے۔ اور اس بات پر بھی چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ بلا عذر شرعی دو نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلا عذر نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں، اس پر ساری چاروں اماموں کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ آگے مسئلہ آ جاتا ہے جمع کی تقسیم کا۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع حقیقی اور دوسری ہے جمع صوری۔ جمع حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ادا کیا جائے، یعنی ظہر کو اس طرح تاخیر کی جائے کہ عصر کا وقت آ جائے، یا ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا کہ ظہر کے نماز کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی جائے، یہ جمع حقیقی ہے اور اس کو جمع وقتی بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے جمع صوری۔ جمع صوری کا مطلب ہے کہ ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ ظہر کا آخری وقت آ جائے، اور پھر عصر کی نماز کو معجل کر کے عصر کی پہلے وقت میں نماز پڑھ لی جائے، یہ جمع صوری۔ صورتاً تو دونوں نمازیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن حقیقتاً ظہر کے وقت میں ہے اور عصر کے وقت میں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ کسی مقام پر بھی دو نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی عذر کی وجہ سے، بارش، خوف یا سفر کی وجہ سے دو نمازوں کو صورتاً جمع کرنا یہ جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں 1682 نمبر حدیث ہے،
اور سنن نسائی میں 3013 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصلی صلاۃ لغیر میقاتہا، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی دو نمازوں کو جو نا وہ اس طرح نماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھتے نہیں دیکھا، الا صلاتین، مگر دو نمازیں۔ اور سنن نسائی میں یہ لفظ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ لوقتہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہمیشہ اپنے وقت پر ادا کرتے تھے، الا بجمع و عرفات، مگر مزدلفہ میں اور عرفات میں دو نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے جو بخاری میں صحیح بخاری میں 1682 اور سنن نسائی میں 3013 نمبر حدیث سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع حقیقتاً یعنی دو نمازوں کو ایک وقت میں سوائے عرفات اور مزدلفہ کے ادا نہیں کیا۔ اب اس سلسلے میں باقی جتنی روایات آتی ہیں ان کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ اصول یاد رکھیں کہ مطلق کو مقید سے سمجھا جاتا ہے، یعنی مطلق کی وضاحت مقید سے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے مجمل یعنی اختصار والی حدیث کی جو وضاحت ہے وہ مبین جس میں وضاحت کی گئی ہے اس حدیث سے ہوتی ہے۔ تو جمع کے حوالے سے جتنی احادیث آئی ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں تو کوئی ایک حدیث صحیح موجود نہیں ہے جس میں یہ بات واضح دو ٹوک ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر نمازوں کو سوائے عرفات اور مزدلفہ کے حقیقتاً جمع کیا ہو۔ کوئی ایک بھی صحیح صریح اور غیر محتمل اور غیر مول حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ احادیث جو ہمیں ملتی ہیں سنن ابی داؤد کی 1212 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح سنن نسائی کی 596 نمبر حدیث ہے سنن نسائی کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ جا رہے تھے اپنی زمینوں پر، تو رستے میں ایک شخص آپ کو ملا اور کہا کہ آپ کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید بہت زیادہ شدید تکلیف میں اور علالت میں، اور ان کی نزاع کا وقت قریب ہے، اگر آپ ان کو زندہ دیکھنا چاہتے تو فوراً اپنے گھر پلٹ جائیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً وہاں سے تیز جب چلے اپنے گھر کی طرف تو ان کے مؤذن نے آپ کو کہا کہ الصلاۃ نماز کا وقت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ سر چلتا رہ۔ تو جب شفق غروب ہونے کے قریب ہو گئی یعنی شفق کا آخری وقت تھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے، آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، اور لفظ ثم انتظر، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا انتظار کیا حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی، شفق ڈوب گئی، ثم صلی العشاء، پھر آپ نے عشاء کی نماز کو ادا کیا، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام کی جلدی ہوتی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح کرتے تھے جس طرح میں نے نمازوں کو جمع کیا ہے، یعنی مغرب کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کر دیا اور عشاء کو اس کے پہلے وقت میں پڑھ دیا۔ صورتاً تو دو نمازیں جمع ہو گئی ہیں لیکن حقیقتاً مغرب کے وقت میں اور عشاء کے وقت میں، ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں ادا کی گئی۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کو آپ جب دیکھتے ہیں تو اگر بغیر کسی عذر کے جمع حقیقی کرنا عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ جائز ہوتا، اب کتنی مشکل تھی سیدنا عبداللہ بن عمر کے لیے، اور کتنا ایک نازک اور حساس وقت تھا کہ ان کی بیوی حالت نزا میں ہے، ان کو تو جلدی دونوں نمازیں ایک وقت میں پڑھ کے جانا چاہیے تھا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مغرب کے آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے پہلے وقت میں ادا کر کے پھر اپنا سفر گھر کی طرف شروع کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جتنی احادیث میں محتمل اور مجمل روایات موجود ہیں، صرف جمع کا ذکر موجود ہے، تو وہ ساری کی ساری روایات جو ہیں وہ جمع سوری پر محمول کی جائیں گی، جمع حقیقی پر محمول نہیں کی جائیں گی، کیونکہ نماز کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور بلا عذر شرعی نماز کو ایک وقت سے دوسرے وقت تک مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، نیند کی وجہ سے عذر، مثال کے طور پر ایک بندہ سویا ہوا تھا اور سوئے ایک نماز کا وقت گزر گیا اور دوسری نماز کا وقت آ گیا، اب یہ سونے والے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی 1562 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس فی النوم تفریط، یعنی نیند میں پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ اس بات میں ہے کہ کوئی بندہ نماز کو اتنا مؤخر کر دے حتیٰ تجیہ وقت صلاۃ الاخری، حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے،
یعنی بلا عذر، بغیر کسی عذر کے، بغیر وہ سویا بھی نہیں ہے، جاگ رہا ہے، اور بلا وجہ ایک نماز کو دوسری نماز تک مؤخر کر دے تو ایسا بندہ قابل گرفت ہے اور اس پر پکڑ ہوگی اور اس کو آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اب اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کرنا یہ بالکل ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ قابل گرفت بات ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی میں حدیث موجود ہے 590، مطبوعہ دارالکتب علمیہ میں جو نمبر ہے وہ ہے 586، اور وہابیوں کی جو ایپ ہے جس کا نام ہے اسلام 360، وہابیوں کی ایپ، اس میں اس کا نمبر ہے 590۔ یہ میں وہابیوں کی ایپ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس میں جتنے ترجمے ہیں، جتنی تحقیق ہے، ساری کی ساری غیر مقلدین اور وہابی محققین کی ہے، اور یہ ہمارے جو اہل سنت کے لوگ ہیں ان کو باخبر اور متنبہ رہنا چاہیے کہ اس طرح کی جتنی انہوں نے روایات پہ جو عمل جراحی اور تحکیم کا کام کیا وہ سارا کا سارا اپنی سوچ اور اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے کیا ہے۔ تو اسلام 360 میں اس کا نمبر ہے 590۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں نمازوں کو حضور کے ساتھ پڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کو جمع کیا، اور کس طرح جمع کیا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو معجل کیا، اور اسی طرح مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کو حضور نے معجل کر، یعنی جمع سوری کی۔ تو یہ دلائل ہیں جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جمع جو سوری ہے وہ عذر کی وجہ سے کرنا جائز ہے، سفر ہے، خوف ہے، بارش ہے بہت زیادہ، بندہ کسی جو نا وہ اسی طرح عذر کی حالت میں ہے، تو دونوں نمازوں کو صورتاً جمع کر سکتے ہیں، یعنی ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں، مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے پہلے وقت میں، یعنی صورتاً تو جمع ہے لیکن ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں اور عشاء کے وقت میں۔ ابھی آگے چلیے، دو نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے صحیح مسلم سے ایک روایت اپنے کئی لیکچرز میں بار بار پیش کی اور کہتا کہ امت کے لیے ایک آسانی تھی، یہ آسانی علماء نے امت سے چھین لی ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بغیر خوف کے، بغیر سفر کے، بغیر بارش کے دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ تو اب یہ مولوی جو امت سے ایک سہولت چھین رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دو نمازوں کو جمع کیا ہے، تو یہ یاد رکھے، پہلے دلائل میں پیش کر چکا ہوں قرآن مجید کی آیات سے اور صحیح احادیث سے کہ نماز کا وقت مقرر ہے، اور نماز کو بلا عذر شرعی ایک نماز کو دوسری نماز تک مؤخر کرنا یہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 1562 نمبر حدیث کہ جو بندہ ایک نماز کو دوسرے نماز تک مؤخر کرتا ہے وہ قابل مواخذہ ہے، اس کا مواخذہ اور پکڑ ہوگی۔ رہی بات اس حدیث کی جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، تو میں یہ ضابطہ پیش کر چکا ہوں کہ جب حدیث ایک جگہ پہ مطلق آتی ہے تو دوسری مقید حدیث سے اس مطلق حدیث کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ حدیث مجمل آتی ہے تو دوسری جو مبین حدیث ہے مجمل کی وہ مبین وضاحت کرتی ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو حدیث صحیح مسلم کی آئی ہے، اس حدیث کو اگر اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے، یعنی بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنے کا قول کیا جائے تو یہ ایسی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلل کے اندر یہ بات لکھی ہے، میرے پاس جو نسخہ اس میں 1023 نمبر صفحہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب العلل میں کہ میری اس کتاب جامع ترمذی میں جتنی روایات موجود ہیں تمام روایات ایسی ہیں کہ وہ معمول بہی ہیں، امت نے اس پر عمل کیا ہے۔ خلل حدیث ہے، دو حدیثیں ایسی میری کتابیں ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا، یعنی امت نے اس کو معمول بہا قرار نہیں دیا اگر اس کو اس کے ظاہر پر معمول کیا جائے، اور ان میں سے ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اب اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بغیر عذر کے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی دیگر احادیث اور روایات نفی کرتی ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو جامع ترمذی میں 188 نمبر حدیث لے کے ہیں اس میں تو باقاعدہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دو نمازوں کو جمع کیا بغیر عذر کے تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آ گیا۔ اور اسی طرح اب یہ جو حدیث تھی صحیح مسلم کی مطلق، اس کی مقید حدیث جو ہے وہ سنن نسائی میں موجود ہے، 590 نمبر حدیث ہے سنن نسائی میں
کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے مدینہ میں نماز ادا کی، حضور نے ظہر کی نماز کو مؤخر کیا اور عصر کی نماز کو معجل کیا، مغرب کی نماز کو مؤخر یعنی اس کے آخری وقت تک لے گئے، آخری وقت میں پڑھی، اور عشاء کی نماز کو اس کے شروع وقت میں پڑھا، یعنی جمع سوری کی۔ وہ جو صحیح مسلم کی 1634 نمبر حدیث تھی وہ تھی مطلق، اب اس مطلق کی مقید حدیث آ گئی سنن نسائی میں 590 نمبر، جس میں صراحت اور وضاحت کر دی گئی کہ وہ جو مدینہ میں حضور نے نماز ادا کی تھی وہ جمع حقیقی جمع نہیں تھی، بلکہ وہ جمع کیا تھی؟ سوری جمع تھی۔ اچھا، اسی حدیث میں 1634 نمبر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں عمر بن دینار۔ عمر بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد جابر بن زید سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو نماز جمع کی گئی ہے یہ جمع سوری ہے، یعنی ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو پہلے وقت میں، مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے پہلے وقت میں پڑھا گیا ہے۔ تو جابر بن زید جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں میرا بھی یہی خیال ہے کہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل اس پر یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موطا امام مالک میں صفحہ 126 پر وہ لکھتے ہیں کہ ذالک فی مطر، یہ جو دو نمازیں جمع کی گئی یہ بارش میں کی گئی۔ عبداللہ بن عباس کی جو روایت میں ذکر موجود ہے یہ بارش میں جمع کی ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں 1174 نمبر حدیث ہے کہ عمر بن دینار نے حضرت جابر بن زید جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں ان سے کہا کہ یہ جمع سوری ہوگی، یعنی ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں، مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو پہلے وقت میں پڑھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، یہ جمع سوری تھی۔ یعنی جو عبداللہ بن عباس سے حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے شاگرد جابر بن زید وہ بھی کہتے ہیں کہ جمع حقیقی نہیں ہے بلکہ جمع سوری ہے۔ اور اسی طرح ایوب سختیانی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 543 نمبر روایت لے کے ہیں۔ ایوب سختیانی کہتے ہیں ابو شعثا سے پوچھا جابر بن زید سے کہ یہ لگتا ہے کہ بارش میں پڑھی گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسے یہ بارش میں نماز پڑھی گئی۔ تو یہ دلائل بالکل واضح کرتے ہیں، جابر بن زید کا کہنا، ایوب سختیانی کا، عمر بن دینار کا، امام مالک کا، اور خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سنن نسائی کی 590 نمبر حدیث ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر اس حدیث کی تعویل کی جائے، اس کو جمع سوری پر معمول کیا جائے، بارش کے موقع پر معمول کیا جائے تو تب تو اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو حقیقتاً دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں جمع کیا گیا ہے، کوئی بھی اس کو اس طریقے پر معمول کرنے کے لیے امام اور محدث تیار نہیں ہے۔ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ بغیر عذر شرعی کے جمع حقیقی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں اور سنن نسائی میں جو حدیث گزر چکی ہے، صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1682 اور سنن نسائی میں 3013 نمبر حدیث، اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بغیر وقت میں نماز نہیں پڑھی سوائے عرفات اور سوائے مزدلفہ کے۔ اور یہ جو حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے 188 نمبر کہ بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس کی سپورٹ میں ایک حدیث میں پیش کروں گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے، جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں اور سنن الکبری بہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ 169 پر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عامل کو خط لکھا اور فرمایا کہ ثلاث من الکبائر، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، 3 چیزیں کبیرہ گناہ ہیں، الجمع بین الصلاتین الا فی عذر، دو نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، اور یہی فرمان سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جو جامع ترمذی کی 188 نمبر روایت کی تائید کرتا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ 8337 نمبر حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی فرماتے الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الکبائر، بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو بحمد تعالیٰ یہ تمام دلائل اور حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ دو نمازوں کو بغیر عذر کے حقیقتاً ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا یہ گناہ ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔